ہمارا احتجاج آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر ہے. ہمارا احتجاج جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پہ جو شرکیں آئی ہیں اس کے اوپر ہمارا احتجاج ہوگا. ناظرین، آپ نے احتجاج کی بات سن لی، تو یہ پی ٹی آئی کا احتجاج کس طرف جائے گا اس کے اوپر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. لیکن صرف احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا، وکلا برادری نے بھی ایک زبردست پریس کانفرنس کی کراچی میں، اور کراچی کی تاریخ وکلا کے احتجاج کے حوالے سے کوئی زیادہ تابناک نہیں ہے، تو ہم آپ کو کراچی بھی لیے چلیں گے. وہاں پہ ایک سیپریٹ پینل ہمیں جوائن کر رہا ہوگا جس کے اندر عابد زبیری صاحب ہوں گے، ناصر حسین شاہ ہوں گے، اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس سینٹر فیصل وابڈا ہوں گے. پہلے حصے میں بلال اظہر کیانی صاحب رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، علی اصغر خان صاحب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا شکریہ. کیا احتجاج کرنے جا رہے ہیں جی؟ آپ بتائیں تو صحیح آج ہمیں. جس طرح عمر نے بات کی جی، عمر یوسف صاحب نے، کہ جو حالات ملک کے بن رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو 26ویں ترامیم آئی ہیں ابھی، تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو سپیس تھی انصاف کے لیے یا جوڈیشری کے لیے، اس کو جو ہے نا وہ یہ دیکھ کے کہ جی کہ شاید ان کو وہاں سے کوئی غلط قسم کے فیصلے ان کے سامنے آئیں گے، تو ان کی تو آواز بند کرنے کے لیے یا اپنے چوائس کے لوگوں کو جگہوں پہ فٹ کرنے کے لیے انہوں نے سارا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ہم نے چوائس کے چیف جسٹس لے کے آئے اپنی چوائس، مطلب کہ جو ایک سلسلہ تھا پرانا جہاں پہ سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتا تھا. آپ کی چوائس کے نہیں آئے؟ نہیں جی، جو سلسلہ چل رہا تھا، جب وکلا بھی آپ کو کہیں گے کہ ایک 30 سال سے ایک سلسلہ چلا ہوا تھا جس ایک انداز میں چیف جسٹس کا سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتا تھا. تو آپ کے خیال میں نظام نے فکس کر لیا؟ جی، ان کا خیال یہ ہے. ٹھیک، تو احتجاج سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے اسٹریٹجی کا کوئی اینڈ رزلٹ ہوگا، تو کیا حاصل کریں گے احتجاج سے؟ جی ہم نے دیکھیں، ہمیں تو لوگوں کو، اس ملک کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانا ہے. کتنا پہنچانا ہے آپ نے اتنا پیغام پہنچایا لوگوں کو؟ نہیں ہم نے دیکھیں، آنیسٹلی آئی ایم سیئنگ اٹ سیریسلی، جی اوور ڈوز آف میسیجنگ ہے لوگوں کے لیے. نہیں اوور ڈوز از اسٹل پروبیبلی ناٹ انف. وی ہیو ٹو کنونس پیپل، وی ہیو ٹو گو ٹو دیم. اور پھر کیا ہوگا؟ ویریس سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی یہاں بات ہو رہی ہے. یہاں پر چاہے آپ کی لیبر ہوں، آپ کے کسان ہوں، اینڈ رزلٹ کیا یہی ہے جی کہ اس نظام کو ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں پر غریب کی آواز کو اہمیت دی جائے، جہاں پر لوگوں کو انصاف ملے، اور ایک اس قسم کا یہاں پر نظام ہو جہاں پر لوگوں کو پنپنے کی کوئی اور اپنے اظہار کا کوئی موقع مل سکے. تو اس پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو بڑی اچھی بات ہے. علی اصغر لیوز اپ ٹو ہز ریپوٹیشن، اس پہ تو اعتراض نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ نے عمر صاحب کی کلپ چلائی اور ابھی علی اصغر صاحب نے جو بات کی کہ سینیورٹی کا ایک طریقہ کار چلتا آ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے 2014 کا ایک ٹویٹ کافی چل رہا ہے. And although the tweet is 10 years old, but I assume that his principle hasn't changed, کہ seniority itself promotes mediocrity or something to that effect. تو دیکھیے، یہ تو پہلی بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یو ٹرنز کی ایک روایت برقرار رہی ہے عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کے بعد بھی، تو اس پہ میں ضرور ان کی قیادت کو داد دوں گا. آپ دیکھیے کہ پچھلے ہم چند ہفتوں میں دیکھ رہے ہیں، پہلے فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کا بائیک آؤٹ کیا گیا، اس میں بھی ان کو اپنی اس سیاست کے آگے کچھ نظر نہیں آیا، باقی ساری جماعتیں وہاں موجود تھیں. اس آئینی ترمیم کے اوپر پہلے انہوں نے شور مچایا، مگر آپ نے دیکھا کافی ہفتوں پر محیط ایک پولیٹیکل پروسیس ہوئی جس میں مولانا صاحب کے گھر کافی بیٹھکیں ہوئی، کراچی میں ہوئی، جاتی عمرہ میں ہوئی. اچھا، اس میں مولانا صاحب کے تھرو پی ٹی آئی بھی اس پروسیس میں انوالوڈ رہی، اور بعد میں سو مچ سو کہ چند دن قبل تو ہم نے دیکھا کہ جو اب فائنل مسودہ آیا اس کو پی ٹی آئی نے بھی سیلیبریٹ کیا کہ یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے. اور مولانا صاحب کے سارے مسودے کو نہیں کیا تھا، ٹو بی آنیسٹ، انہوں نے کہا ہمیں کسی پروسیس کا حصہ بننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ انڈورس بھی کرتے. نہیں، میں سر یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے یہ ضرور میں نے سنا تھا کہ ہمیں اس مسودے پر اب کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. اس حد تک بالکل مجھے یاد ہے جی انہوں نے کہا تھا. تو دیکھیے، یہ ایک اس کے نتیجے، مجھے کسی ایک لیڈر کا بتا دیں. میں I will request کہ یہ کلپس بھی نہیں مجھے سر اب allow me to at least allow me to جی، بیکاز اب آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو پھر پارٹی کا نام بھی اب تحریک احتجاج ہی کر دینا چاہیے، بیکاز فار می دس از نتھنگ مور دین اٹینشن سیکنگ بیہیویئر. علی امین گنڈا پور صاحب 5 دن سوئے رہے ہیں، 2 دن صفائیاں دینے کے بعد اسمبلی کے. اب ان کو اچانک سمجھ آئیے کہ یار میں کہاں پہ رہ گیا ہوں. تو مجھے تو ایک ہی کام کرنا آتا ہے، گلیل ڈنڈا احتجاج کے نام پہ بس جو ایک سستے مولا جٹ والی حرکتیں ان کی. انہوں نے اعلان کر دیا، عمر ایوب صاحب آج کھڑے ہو گئے یہاں پہ آ کے. بلاول صاحب نے بھی اس دن تقریر میں بالکل صحیح کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے مسودہ یہاں تک پہنچا، تو پھر اب اس کو ووٹ بھی ڈال دیں. بہرحال ہم نے 2 دن پہلے بھی دیکھا جب اسی آئینی ترمیم کے تحت
स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का क़याम किया गया तो पीटीआई ने नाम दिए, सेनेट से अली जफर का नाम दिया, कौमी असम्बली से इन्होंने गौहर अली खान और साहिबजादा हामिद रजा का नाम दिया, अगले दिन कहते हैं हम बॉयकॉट करेंगे। और हमने अपनी ही एक जमहूरी और सियासी रवायत को बरकरार रखते हुए इनको फिर कायल करने की कोशिश की। आपने देखा कि कल आप तवक्को ये कर रहे हैं कि इस वक्त एहतजाज की जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी ये फिर जाएंगे? सर ये फिरे या ना फिरे, इनको समझ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। देखिए, और दूसरी बात ये है कि मैं उम्मीद करता हूं अगर ये एहतजाज करते हैं तो ये वो नहीं करेंगे जो पिछली दफा किया था कि आधे लोग, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम, अली अमीन गंडापुर से यहां से आके फिर गए और कारकुनों और आवाम को उस तरह का एहतजाज आगे पहले इसको रिवर्स ऑर्डर में, उस तरह एहतजाज से मुराद क्या है? मतलब आप क्या करना चाहते हैं? सड़कों गर्म करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? नहीं, एहतजाज देखिए, एक तो बात यह है कि आप अगर दुनिया की तारीख भी देख लें तो मतलब कि जो एहतजाज सक्सेसफुल होते हैं, आई मीन डबल जो है ना, वो आप समझेंगे परसेंटेज वाइज देखें तो डबल वो होते हैं जो पुरअमन एहतजाज होते हैं। ठीक, इसलिए इमरान खान ने भी हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है और पार्टी ने भी हमेशा उसको फ़रोग देने की कोशिश की है। अब हम अभी जो है हमारी मीटिंग्स चल रही हैं और इसको हम डिज़ाइन इस तरीके से कर रहे हैं कि ये एहतजाज इस तरह हो जहाँ पर सब लोगों को ये इकट्ठा करे और एक आवाज़ बन के पूरी कौम जो है अपनी डिमांड जो है ना वो पेश करें। तो ये एहतजाज जो है, वी वांट टू मेक इट मोर इमेजिनेटिव देन इट हैज़ बीन। तो उससे पहले अनइमेजिनेटिव आपके एहतजाज थे क्या? देखें, वो तो एक तरीकाकार था जो हम एक तो अपनाया हुआ। तो आप इसमें अब जरा ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म हुआ ना, तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं है जी। इट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म। इट इज़ नहीं कि हम घर बैठ के नहीं, लॉन्ग टर्म डजंट मीन घर बैठे हुए, लॉन्ग टर्म मीन्स कि 6 महीने 8 महीने। नहीं, बिल्कुल नहीं, उतना वक्त हमारे पास नहीं है और ना हमारे वर्कर में इतना सब्र है। ठीक है जी, तो हमें वर्कर्स को साथ लेके चलना है। हमारा थोड़ा जो है, देखें, एक नई चीज़ इन्होंने हमारे साथ जो किया है कि 15 दिन से खान साहब से सबको जुदा कर दिया। खान साहब से जेल में है, जुदा क्या मतलब? जुदा का मतलब यह है कि इवन उनको मुलाकात करने की डॉक्टर भी नहीं जा सकी, उनकी हमशीरा भी नहीं जा सकी, कोई उनसे बात भी नहीं कर सका। तो इस तरह से कि पहली दफ़ा यह था कि पार्टी को जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गई। हमारी लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे नज़र में ज़ाती मेरा ख्याल है। तो उस वजह से हमें फैसले जो है ना अपने तरफ से, पहले तो खान साहब की तरफ से एक फैसला बहुत ही आसान है अलीसा। फिर अगर इमरान खान को 15 दिन बंद रखने से आपकी पार्टी तितर बितर हो जाती है तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जी कि थोड़ा हमें अपने फैसले खुद करने पे खुद अनुसार करना पड़ेगा कि हम अपने फैसले करें, उनकी जिम्मेदारी भी लें और उनको इम्प्लीमेंट भी करें। तो अब ये जो आउट ऑफ जेल की आदत है, अब उसने ये फैसले करने हैं और फिर वो वकला भी इनके साथ हैं। सो डू यू फियर कि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन बन सकता है या नहीं? देखिए, जहाँ तक इनकी आउट ऑफ जेल की आदत की बात है तो जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। मतलब कि आप 4 लोग और पीटीआई से यहाँ पे शो में लेंगे, एक ही मौजू एक ही सवाल करेंगे तो हर कोई मुख्तलिफ मौक़िफ़ देगा। बहरहाल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जी ख़ास इनकी अंदरूनी सियासत से, और मेरे नज़दीक ये कोई कौमी इशू भी नहीं है। देखिए, बाकी जहाँ तक वकला की बात है तो हमने देखा है कि कल के फैसले के बाद काफ़ी सारे बार्स की तरफ से, बल्कि इसकी अप्रिसिएशन तो कहेंगे या उन्होंने मुबारकबाद पेश की चीफ जस्टिस साहब को। तो बाकी देखिए, बार्स के अंदर यकीनन बार्स की अपनी पॉलिटिक्स भी है, लोगों की हर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे इत्तफाक़ राय हो, जो साथियों के इख्तलाफ राय है उनको भी हम कायल करेंगे। मगर बार्स जहाँ पे कुछ वकला ने यकीनन कुछ एतराज़ात उठाए, वहाँ पे काफ़ी सारे वकला ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके हक़ में बात की है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता है। लेकिन क्या आप ये तज्जियाती तौर पर तसल्ली दे सकते हैं कि जिस किस्म का माहौल इस तरमीम से पहले इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ शहरों में नज़र आपको आया, कंटेनर लगे हुए हैं, ओवर डिप्लॉयमेंट हुई है, रास्ते बंद हैं, इस किस्म का माहौल अब आपकी असेसमेंट में बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, या आपके ख्याल में हो भी सकता है अगर ये डिसाइड करें तो? एक तो तलत साहब, जस्ट आई नो आई विल बी रिपीटिंग द ऑब्वियस बट अलाउ मी टू से दिस, कि ये तरमीम आपने देखा है कि 2/3 अक्सरियत से दोनों हाउसेज से पास हुई, और इसमें एक्सेप्ट फॉर पीटीआई जो कि लास्ट मिनट में चले हट गए, जो भी एहतजाजन वोट नहीं डाला, बाकी सारी मेन जमातें इसके अंदर काफ़ी ओनरशिप के साथ दोनों हाउसेज से उन्होंने पास किया। दूसरी बात यह है कि जो पिछले दिनों में माहौल रहा उसमें उसकी 2 वजूहात थी। एक तो एससीओ के इजलास भी हुआ, आपने देखा। फिर एक इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम आई हुई है, उसकी सिक्योरिटी के मामले में फर्क नहीं पता चल रहा कि एससीओ का इजलास हो रहा है कि नहीं। और तीसरा, आज वो उतना ही खज्जल नहीं, और तीसरा फिर से आपको याद होगा कि एससीओ के दिनों के अंदर पीटीआई ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी थी। तो देखिए, इंतजामिया को भी कोई शौक नहीं होता ये करने का, मगर फिर एक बन जाती है। जी, बट आई थिंक आगे आई डोंट थिंक कि उस तरह का माहौल होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब अपनी रिवायत से हट के पीटीआई भी इसके बजाय इसके कि हर कमेटी को, हर मौके को डायलॉग के आप बॉयकॉट करें, आप सियासी इंगेजमेंट करें। और मैं उम्मीद कर रहा था कि कल उस कमेटी में बैठेंगे, इन्होंने वहां से भी आने से गुरेज किया। इसकी दानिश या इसकी जो भी लॉजिक है, जी, मैं देखें, इनका
جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور یہ زبردستی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کو کنٹینر بھی لگانے پڑتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے جو ہے آئین کی بھی جو ہے ترمیم کرنی پڑتی ہے، اور جس طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کنٹینر بھی لگانے پڑیں گے، کیونکہ یہ ایک خوف کی فضا میں اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کو اندر سے پتہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ تو کرتے رہیں گے اپنی حرکتیں. ہم نے جو ہے اپنے لوگوں کو یہ دلچسپ آرگومنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ نہیں کرتے یا اپنی وجہ سے یہ کرتے ہیں. نہیں، میرا مطلب ان کو تو ایک دیکھیں ایک سائیکولوجیکل وہ ہوتا ہے نا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں لیکن مجھے ووٹ نہیں پڑا، اور وہ ایک بہت بڑی، اگر میں بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے 1,05,000 ووٹ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کنٹینر کیوں لگاتے ہیں. چونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کا بڑا کنسسٹنٹ 10 سال کا وائلنٹ ایک ٹریک ریکارڈ ہے. 9 میں اس کی انتہا تھی، واحد ایگزامپل نہیں تھی. اور اس پچھلے چند ماہ کے اندر بھی دکھایا ہے بار بار علی امین گنڈا پور صاحب کی سربراہی کے اندر کہ کس طرح کے پی کی مشینری کو استعمال کر کے غنڈہ گردی اور بدماشی کرنی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے تو جو پھر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس طرح کے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، پیٹرول بمبوں والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، ڈی چوک پر قبریں کھودنے والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، پی ٹی وی کے بلڈنگ پر حملہ کرنے والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، بالکل ان لوگوں کے ساتھ سامنے پھر کنٹینر عوام کو اور پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو بچانے کے لیے لگانے پڑتے ہیں. اس پورے پروسیس میں آپ نے دیکھا کہ کسی دکان کو آگ جلائی ہو یا کسی کے شیشے توڑے ہوں؟ علی امین گنڈا پور سر، آپ وہی ویڈیو چلا دیں جو لاہور جلسے کے رستے کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے. آپ دیکھیں سر، آپ نے سوال کیا نا، دیکھیں کہ جو لوگ اسلام آباد ڈی چوک آئے تھے، پورا راستہ آئے ہیں، شیلنگ ہوئی ہے، ہر قسم کی چیز، سر شیلنگ آپ لوگوں نے کی ہے، ربر بلٹس چلی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب لوگ آئے ہیں یا راستے میں بھی انہوں نے کوئی بھی جگہ پہ کوئی پتھر مارا ہو، چلیں اب آپ نے سوال کیا، دکانوں کو توڑا ہو، جواب دے دیتا ہوں. کوئی لوگوں پر جبر کیا ہو، بالکل کیا ہے، گاڑیاں ہماری علی امین گنڈا پور نے بھی کیا، بالکل کیا ہے، بالکل کیا ہے. اچھا اور کچھ نہیں سر، ایک صرف وہی ویڈیو چلا دیں جس میں علی امین گنڈا پور صاحب لاہور کے جلسے پہ جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شیشے توڑے کسی پرائیویٹ ٹرک کے، اور باقی یہاں پہ ان کے لوگوں نے 80-85 پولیس میں چیلنج کیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے، ہر بندہ انسان ہوتا ہے. ایک پولیس والا شہید بھی ہوا. تو پھر یہ نہ کہیے نا آپ کے نہیں کیا، اچھا کھلے عام کیا ہے آپ کی جماعت، بدماشی کھلے عام کی ہے، اور پہلی دفعہ نہیں کی، 10 سال کی آپ کی روایت ہے. آپ مجھے کچھ چیز دکھائیں کہ اس دفعہ جب ہم آئے تھے، جب آپ نے اس قسم کی چیزیں کی جہاں پر عورتوں پر بھی جو ہر قسم کی مطلب کہ ظلم کیا، تو وہاں پہ کوئی آپ نے دیکھا علی صاحب یہاں پر کسی نے بھی کسی انہوں نے نمبر دیا 85 پولیس والے زخمی ہوئے اور ایک پولیس والا شہید ہوئے. اچھا، اور لوگ کتنے زخمی ہوئے؟ یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے جی. آپ پہ اگر آپ پہ ربر بلٹ چل رہی ہوں گی تو سیلف ڈیفینس میں آپ کچھ نہ کچھ کرو گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اور چیز ہوتی ہے جب پبلک پراپرٹی پر اٹیک کرتے ہو، آپ جلاؤ گراؤ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، ایسی بات کوئی نہیں ہوئی. سر 9 میں آپ نے کیا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے نہیں کیا جی. پورے ملک کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ہم نے نہیں کیا. کیا ہم نے، کیا پاکستان سر مختلف شہروں میں چلے پی ٹی آئی کے جھنڈے، سر پی ٹی آئی کے جھنڈے اور پی ٹی آئی ہماری لیڈران جو ہے کھڑے ہو کہہ رہی اس طرف مت جاؤ، چھوڑ دیں سر، چھوڑ دیں. اچھا سن لیں پورے ملک کے سیالکوٹ، راولپنڈی، لاہور، دیگر شہروں کے اندر ان کے پبلک فیسز نظر آئے ہیں، ان کے کارکنان نظر آئے ہیں، ان کے جھنڈے نظر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں جو غلط کام ہوا ہے وہ ہم نے انسٹیگیٹ نہیں کیا، انسٹیگیٹ دوسرے لوگوں نے کیا ہے. نہیں، اس دن لوگوں نے، آپ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں. اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں کہا ہے، کہتے ہیں دکھائیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو سزا دیں. آپ کے آپ نے سب چھپایا ہوا ہے. آپ کے گریٹ لیڈر نے جیل میں رپورٹرز میں کو اڈیالہ میں خود کہا کہ 9 میں کی کال میں نے دی تھی. اور آپ کے لوگ شہریار رفیقی سمیت نظر آئے ہیں کہتے رہے کہ یہ چو کی طرف چلو. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کال الگ چیز ہوتی ہے. آپ دکھائیں نا جی، وہ ایویڈنس لائیں، ان کو سر یہ ویڈیوز ہر دن چلتی ہیں. آپ سزا دیں. چلیں آپ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ شہریار رفیدی نے نہیں کہا کہ یہ چو کی طرف کارکنان چلیں. آپ سزا دیں. آپ مجھے بتائیں. آپ سزا دیں جو آپ کو نظر آتا ہے. کمال کی بات ہے، آپ سزا دیتے نہیں ہیں. اتنے مہینے گزر گئے ہیں. اسٹریٹ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کہہ دیجئے نا کہ شہریار رفیدی نے جی ایچ کیو جانے کی کال نہیں دی تھی. کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے کی کال. اگر میں انٹروین کرنا چاہوں، احتجاج کے اوپر بھی رائے اس وقت بٹی ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک ساؤنڈ ہے، وہ سنیے گا، سنائیے. وسطائیت کے چمچہ گیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈی چوک پہنچو، آج ہی پہنچو. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف. ہم کسی سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت یہ نہیں کریں گے. سو وہ آپ کے اپنے کہہ رہے ہیں کہ دے آر پیپل ود ان جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک پہنچو. وہ جو سلمان صاحب بات کر رہے ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے
ہمارے کچھ لوگوں کو Outsiders جو ہیں وہ motivate کر رہے ہیں. کر کے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور لیڈرشپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ ایکشن کیوں نہیں. لیکن آپ کو کے پی جی جس صوبے سے آپ کا تعلق بھی ہے، ظاہر آپ تو ساری پاکستان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے چیف منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سارا ملک بلاک کر دیں گے، تو یہ باہر والے نہیں کر رہے ہیں. ڈی چوک پہ قبضہ کریں گے، یہ باہر والے نہیں کہہ رہے ہیں نا. یہ تو بھائی دیکھیں، بلاک کرنا، دھرنا دینا، کہیں بیٹھنا، یہ تو ایک احتجاج کا پیسفل طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی غلط. اب یہ بات کرتے ہیں جی کور کمانڈر ہاؤس پہ کس نے بولا، تو فضل الرحمان صاحب نے نہیں بولا تھا کہ باہر جا کے دھرنا دو، بولا تھا نا. ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ سر کیا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آپ کے لوگ گھسے؟ آپ کیا باتیں، کیا موازنہ ہے سر؟ آپ ویڈیو دیکھیں آپ جی، جیسی تاریخ کے گیٹ کس نے کھولا، سر ہمیشہ اندر کس نے چھوڑا. ہمیشہ آپ کے لوگ جب اسلام آباد آتے ہیں تو میٹرو کا نقصان کیوں ہوتا ہے، پولیس والے زخمی کیوں ہوتے ہیں، کسی اور احتجاج پہ اس دفعہ بھی ہوئے، ایک پولیس مین شہید ہوا ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں سر؟ جی آپ ذرا ایک دن میرے ساتھ آئیں، ہمارے جلوس میں میرے ساتھ آپ ایک دن آئیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ بچائے آپ کے جلوس میں مجھے اور پاکستان کے عوام کو. میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاؤں گا، ہاتھ پکڑ کے ان کو لے جاؤں گا تاکہ ان کو نظر آئے کہ کیا ہوتا ہے. لوگوں کے کیا کوئی کام کی دعوت دیں ان کو. ایکسپیرینس ہے نا جی، ایکسپیرینس ہے، انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا. تو آپ صرف جو آپ نے سلمان راجہ صاحب کی ایک ویڈیو چلائی اور ساتھ علی امین کی ویڈیو چلا دیں، مطلب کہ ان کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور دیکھیے بات یہ ابھی آج تک علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد کے جلسے کے اوپر جو گالیاں نکالی تھیں صحافیوں کو، خواتین کو، آئین کو، آج تک اس شخص نے اس کی معافی نہیں مانگی. گوہر علی خان نے اگلے دن کھڑے اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب صحافی واک آؤٹ کر گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم انکنڈیشنل اپالوجی کرتے ہیں میڈیا سے. تو اسی شام عمران خان کا بیان آیا جیل سے کہ علی امین گنڈا پور نے ایک بات صحیح کی ہے اور اگر اس کی باتوں کے لیے کوئی معافی مانگتا تو وہ بے شک پارٹی چھوڑ جائے. لیکن آپ تو علی امین گنڈا پور کی وہ سوچ اور طریقہ کار ہی عمران خان. لیکن علی اظہر خان صاحب کی بات سن کے آپ کو تھوڑا سا ری ایشورڈ فیل ہونا چاہیے. وہ اس قسم کے احتجاج کے نہ حامی ہیں نہ اس کو پروموٹ کریں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ پرانا احتجاج کریں گے اور جلدی کریں گے، لانگ ٹرم نہیں ہے، اور لوگوں کی شراکت سے کریں اور پوری تیاری کر کے کریں گے. سر آج تک کر نہیں سکے نا پرامن احتجاج. ہم نے جی ہمیشہ کیا ہے. آپ کا جو ڈر ہے نا، آپ کا خوف جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ آپ کو مطلب کہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ ظلم کرنا. آپ ہمارے خوف کی وجہ سے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ ہمارے خوف کی وجہ سے جیش کے اوپر حملہ کرتے ہیں، آپ ہمارے خوف کی وجہ سے شہداء. یہ سارا دیکھیں عمران خان کی ویڈیوز کیوں چلائی گئی. آپ نے عمران خان کی ویڈیو کیوں چلائی؟ ویڈیو وہاں پہ لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے چلائی تھی نا کہ یہاں سے پکڑا جا رہا ہے، دھکا دیا جا رہا ہے. نہیں یہ آپ کی ایک کوشش تھی. پھر آپ تسلیم کریں، پھر آپ تسلیم کریں کہ اس کے نتیجے میں آپ کے لوگوں نے کام کیا. لیکن آپ کی کوشش تھی اور اس کا جو سیکنڈ فیز تھا وہ آپ کے اپنے لوگوں نے جو ہے نا یہاں پر یہ سارا کچھ کیا. الزام پارٹی پر شہریار افریدی کو میں نے باہر نکالا، یاسمین راشد کو میں نے باہر نکالا، ان لوگوں کو میں نے باہر نکالا. سر ہمارا بڑا اثر رسوخ ہے آپ کی قیادت کے اوپر. ہم نے آپ کے لوگوں کے جھنڈے پہنا کے ان کی گاڑیاں نکالی. ہم نے یاسمین راشد صاحبہ کو، حماد اللہ صاحب کو، ہم نے جھنڈے پکڑ کے، بیک پیک پکڑ کے، ٹوپیاں پہن کے لوگ جو ہیں بلڈنگوں میں گھس کے بلو ایریا میں. سر ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ابھی آپ پھر سے علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کی مشینری یوز کر کے انہوں نے شیلنگ بھی کی ہے، انہوں نے یہاں پہ ٹیئر گیس بھی استعمال کی ہے، اور یہاں پہ جو لوگ گرفتار ہوئے اس کے اندر افغان نیشنل بھی ملے. ہمیں ان کی دیکھیں یہ ایک اور بالکل یہ دیکھیں یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا کہ افغان نیشنل پکڑے گئے، یہ ہو گیا وہ گیا، آپ جس طرح بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے صحیح طریقہ نہیں ہے. اگر آپ کے لوگوں میں سر آپ کی جماعت میں گنڈا پور صاحب سے بہتر لوگ نہیں ہیں. میری بات سنیں، میں اس پر نہیں آ رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی جماعت کو میں دیکھوں تو مجھے روز نیشنل اسمبلی میں کتنے بڑے بڑے ہنڈے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس طرف جائیں گے. احتجاج کا معاملہ رکا نہیں ہے، کراچی بھی ہم جائیں گے، احتجاج کے معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، لیکن وکلا کا احتجاج. کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ سینیٹر فیصل واوڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا کہ پلان کے تحت پی ٹی آئی کا ایک بڑا تگڑا بلاک بن چکا ہے. پی ٹی آئی کے زیادہ تر اراکین اسمبلی کمپرومائزڈ ہیں. فیصل صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ ایک یہ فارورڈ بلاک کے بارے میں میرے خیال میں جاوید چودھری صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس کو شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے. میں ذرا آپ کی اسسمنٹ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ پارٹی کے انسائڈر بھی رہیں گے، معلومات بھی آپ کے پاس ہیں، کہ یہ ہوائی ہے یا اس میں سچائی ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں طلعت صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب کو سیاسی جہنم میں پھینکنے کے لیے کسی نے کسر نہیں چھوڑی، نہ ان کے لیڈران نے، نہ ان کے کپڑوں سے قریب لوگوں نے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ڈی چوک کا سچویشن آئی تو گنڈا پور صاحب ڈگی میں بیٹھ گئے، چھپ کے نکل گئے، پھر نمودار ہو گئے.
پھر اس کے بعد اس گورنمنٹ جس کو فارم 47 کہتے تھے اس کو لیگلائز کر کے اس کے ساتھ شک بائی شک ہر میٹنگ میں چلتے رہے, پرکس پرویلیجز بھی لیتے رہے, گاڑی پیٹرول ٹریولنگ اٹرم پٹرم بھی لیتے رہے. پھر اسی فارم 47 کی بقول پی ٹی آئی کے گورنمنٹ سے انہوں نے اجازت لے لی, جبکہ اس سے پہلے خود ہی کہہ رہے تھے 15 دن سے ہم مل نہیں سکتے. پھر ترمیم کا بائیکاٹ کیا, کلازز کو سائن کیا اور ایک پلئنگ فیلڈ دے دی کلیئر بائیکاٹ کر کے. اور اس کے نتیجے میں بیگم صاحبہ جو ہے وہ کل پرسوں میں رہا ہو جائیں گی. بشرا بیگم کل پرسوں رہائی کے بعد ٹھیک ہے جی, اس کے بعد سب کے بچے ہیں, پھر ان کی دوستیاں گوگی کے ساتھ ہیں, پیسے کی لین دین بھی ہے, وہاں بھی کمپرومائز چیزیں آ جائے گی. پھر جو مخلص ہیں خان صاحب کے ساتھ ان کی بہنیں ہیں, ان کی بیلیں بھی ہو جائیں گی, انہوں نے قتل تو کیا نہیں ہے. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, اس پورے رنگ میں وہ لوگوں نے سب گیم بنائی ہے اور خان صاحب کے کردہ گناہ اور نہ کردہ گناہ بھی ان کے تھر پہ تھوپ دیے. خان صاحب کو کچھ نہیں ملنا اس کے اندر, ان کا وہ چاہتے ہیں مزید جیل میں جائیں, بہت تکلیفوں میں رہیں اور خدا خاصہ سے زیادہ تکلیفوں میں آئیں تاکہ ان کو مزید فائدہ ہو. کوئی سی ایم رہے کمپرومائز, کوئی منسٹر رہے, اور جتنے ایم این اے اور سینیٹرز ہیں میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسیں کی تھی اور آج بے شرمی کے تحت اسی پارٹی کی سیٹوں میں بیٹھے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں اور مزے بھی کر رہے ہیں, اور دوسرے کا پتہ نہیں کردہ نہ کردہ گناہوں کی سزا اور ایسے سیاسی جہنم میں ان کو پھینک دیا ہے مزید کل کے بعد. اور 25 کے بعد 26-27 سے خان صاحب کی نارمل میٹنگز جو جیل میں ہوتی تھی وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. تو خان صاحب کو تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. جس چیز سے ان کو بچا رہا تھا میں, ہم تو دیکھ الحمدللہ, اور وہ تب پارٹی بھی پیک پہ تھی, خان صاحب بھی چاند پہ تھے, لیکن اب خان صاحب کو بھی احساس ہو گیا اور آنے والے دنوں میں میرے خیال سے وہ سافٹ میسیجنگ کریں گے وچ از ٹو لیٹ, کیونکہ ان کے ارد گرد سب کے لوگوں نے مل کے بھیج دیا ہے. پھر ایک کال دی 18 اکتوبر کو کہ مرغی احتجاج ہوگا, کوئی نہیں نکلی لیڈرشپ. عوام تو کیا, مکھی کا بچہ بھی باہر نہیں نکلا. تو عوام بھی سمجھ گئی ہے کہ ان کا کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. اگر وہ 47 والے برے لوگ ہیں تو ان کی اصلیت. اچھا, آپ نے 2 دن باتیں کی, میں ان میں سے 1-2 کے اوپر فوکس کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ بشرا بی باہر آ جائیں گی, ان کی بہنیں بھی باہر آ جائیں گی. کیا یہ جو فارورڈ بلاک کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ان دونوں میں سے کوئی لیڈ کرے گا, یا ان لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے بیان کے مطابق مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہیں, وہ کیوں فارورڈ بلاک بنائیں گے؟ تو فارورڈ بلاک تو پھر کیسے بنے گا, وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, فارورڈ بلاکس, ایک تو میں نے کہا نا لیڈرشپ چن لی گئی ہے اور اس چننے کے اندر وہ ایک فارورڈ بلاک ہوگا, فارورڈ بلاکس بھی ہوں گے. بیگم صاحبہ کا ایک بلاک بنے گا, بہنوں کا ایک بلاک بنے گا. انیشلی خان صاحب بیگم صاحب کی سائڈ دیں گے, لیکن مخلص صرف خان صاحب کی بہنیں ان کے ساتھ, اور کوئی نہیں. اور پرانی پارٹی کا بنے گا, لائرز کا بنے گا, یہ ابھی جو بنی ہوئی ہے اس کا بن رہا ہے. تو دے گوئنگ ٹو بی فریکشنز. بٹ اگر آپ بلاکس کی بات کریں گے تو میرے خیال سے 3 بلاک بنیں گے. ایک جس کی لیڈرشپ چنی جا چکی ہے زیرک, ایک بیگم صاحبہ کا ہوگا, ایک بہنوں کا ہوگا. تو یہ جن کی لیڈرشپ, لیکن خان صاحب کو میجرلی خان صاحب کو ایسا بیچا ہے سب نے, ایسا اس کے ساتھ کیا کہ کوئی دشمن بھی, پڑوسی ملک کا دشمن بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو ان کی اپنے لوگوں نے کیا. اور یہ آپ کو میں ڈیٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں. ویسے یہ وارڈر صاحب آپ نے کافی مرتبہ یہ آرگومنٹ کیا ہے, اور کسی لمبے پروگرام میں آپ کے ساتھ نشست کروں گا. عمران خان تو کپتان ہے اور اس کے تمام فیصلے اس کے اپنے ہوتے ہیں, اور جب وہ بولتا ہے تو سب سنتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہے. جو وہ کہتا ہے اس کے اندر بڑی دانائی اور دانشمندی ہوتی ہے. لیکن آپ ان کے کیے کا تمام ملبہ جو ہے دوسروں کے سر کیوں تھوپ رہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کے کردہ گناہ اور نہ کردہ گناہ بھی اب ان کے سر پہ ہوئے. ان سب نے بھی مل کر ان کے ساتھ گیم کر دی, اس کو بیچ دیا کہ سب کچھ نے کیا ہے. وہاں فیض حمید صاحب اندر ہیں, وہ بھی یہ کر رہے ہیں. جو خان صاحب کے کپڑوں سے بھی زیادہ قریب ہے وہ بھی آئندہ 24-36 گھنٹوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. جو بیٹھی ہوئی پارٹی ہے وہ بھی یہ کر رہی ہے. جو منسٹر, چیف منسٹر ہے, جو منسٹرز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, جو سینیٹرز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب اس پہ کہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے نا. مطلب یہ رونا گانا دنیا کو دکھانے کے لیے ایک الگ فلم ہے, لیکن انٹرنل فلم ہے, اور ویسے ہی ترتیب سے چیزیں بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں. لیکن وارڈ صاحب بالکل ٹھیک ہے, بسائے احترام, لیکن یہ باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. آپ نے پریس کانفرنس کا ذکر کیا, 100 سے زیادہ پریس کانفرنسز ہوئیں, لیکن عمران خان کی جماعت میں سے ابھی تک ایز وی سپیک, فیکشنز کی آپ نے بات کی, توڑ پھوڑ کی آپ نے بات کی, ایز وی سپیک کوئی ڈکلیئرڈ
یا انڈکلیئرڈ فارورڈ بلاک ہمیں نظر نہیں آیا، تو اگلے دنوں میں کیا ایسا تبدیل ہو جائے گا کہ وہ بن جائے گا؟ اچھا طالب صاحب، میں آپ کو اس کا جواب آپ ہی کے حساب سے دیتا ہوں. آپ کا یہ شو ہے، آپ ایک ریکگنائزڈ اینکر ہیں، کریڈیبل، بہت پرانے، جیسے خان صاحب اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں. آپ کو میں نے کہا بھیج دیا، کمرے کے اندر بند کر دیا، اور آپ کے شو کا میں باپ بن گیا، کیمرہ مین بن گیا، سپاٹ لائٹ والا بن گیا، اسپیکر والا بن گیا، چینل والے بن گئے. تو اس میں آپ کو فریکشن میں پہلے بٹنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب مزید کھل کے بٹنے کی بات آ گئی ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے. فریکشن میں تو آلریڈی ہے. مجھے پتا خان صاحب کا کون ہے. خان صاحب کو 15 دن بقول پی ٹی نے نہیں دیا، اور جب دل کیا وہ مصفے کے ساتھ گورنمنٹ کو کہہ کے وہ مل بھی لیے. پہلے 3 گئے، 3 کو منع کیا تو اس نے انہوں نے کہا نکل جاؤ بھائی ادھر سے. ہمارے جیسے نے کہا 5 نہیں 50 کو اندر بھیج دو. پھر ان کی بےزتی بھی ہوئی. وہ تو اندر ہے، وہ تو خوار جو گناہ انہوں نے کرنے تھے اس کو لیڈر کے تحت اس سے گولی چلوا دی. اب یہ تھوڑی وہ کہہ سکتے کہ بندوق انہوں نے پکڑائی تھی، گولی اس نے ڈالی تھی، ٹریگر میں نے چلایا تھا. جو شواہد ہے گولی تو آپ نے چلا دی ہے، اور جو نہ کردہ گناہ ہے وہ بھی آپ کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے. اور آپ کے پرائے لوگ نہیں کرے، اپنے لوگ کر رہے ہیں. تو میری تو بڑی کلیئرٹی اس کے اندر. اچھا بالکل، سی اٹ فرام ٹمورو آنورڈز. فرام ٹمورو آنورڈز. اور یہ پروسیس جو کہتے ہیں کرسٹلائز کرے گا 1 مہینے کے اندر، 2 ہفتوں کے اندر، 4 ہفتوں کے اندر، کیا 6 ہفتوں کے اندر؟ سر دیٹ تو ٹائم ول ٹیل. لیکن یہ آپ کو کل کی تاریخ کے بعد سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، یا جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جو ایکچولی پریکٹیکلی فیکچولی یہاں ہے. خان صاحب کو سیاسی جہنم کی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے لوگ بینیفٹ کریں گے اور کیوں بینیفٹ کریں گے. کہ ان کے اپنے بچوں کے انٹرسٹ ہے، پیسے کا انٹرسٹ ہے. تو خان صاحب نے جو 190 ملین کا کام ہے وہ پہلے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا. گھڑی والا کام انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، تو کوئی ان سے کروا ہی رہا تھا نا سارے کام. 9 مئی کا کام ان سے کسی نے کروایا، انہوں نے اس کو لیڈ کیا فرنٹ سے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ بیبی تھے، تو وہاں بیبی اس طرح تھے کہ وہ آئی می اینڈ مائی سیلف پہ اس پیڈسٹل پہ لے گئے. پھر کچھ ریلیجس لوگ، دینی لوگ ان کو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز سناتے تھے. تو انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کسی کے اندر بھی ہوا بھرے. آپ کہیں کہ آپ سے اچھا اسپیکر کوئی نہیں ہے اور فیصل وارڈا پورے پاکستان میں دنیا میں رول کرتا ہے اور فرسٹ 3 میں آتا ہے، تو میں 2 منٹ کے لیے انسانی طور پہ سوچوں گا شاید میں ہی سب کچھ ہوں. میں ہی سب کچھ کے اندر سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئے ناظرین، ہم آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب. صوبائی وزیر ہیں برائے توانائی منصوبہ بندی، پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر ہیں. کراچی ہم ان کے پاس اس وجہ سے جا رہے ہیں، کراچی کے اندر آج پریس کانفرنس ہوئی جس کے اندر پرانے سٹال وارڈز جو ہیں افتخار محمد چودھری کی موومنٹ کے، انہوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم نے ہر حال میں 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کا علم بلند کرنا ہے. یاد رہے کہ افتخار چودھری کی کوٹ کا حوالہ بلال بھٹو زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کالا ناگ ہے اس چیف جسٹس کی کوٹ کا جس کو ہم نے آج ختم کیا ہے. ناصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ کے شہر میں اور ہمارے سب کے شہر میں، لیکن آپ کے شہر میں کیونکہ آپ وہاں پر حکومت میں ہیں، ایک بڑی سخت پریس کانفرنس ہوئی. کراچی کی تاریخ جو ہے احتجاج کے حوالے سے بالخصوص آئینی معاملات پر کوئی بڑی تابناک نہیں ہے. 12 مئی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت آپ کو دھمکی سنائی دے رہی ہے، اس کو آپ کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور اگر یہ عملی جامہ اس پر پہنایا گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیں تمام وکلا برادری کے لیے بہت احترام ہے، اور خاص طور پر عابد زبیری صاحب یا دیگر جو بھی ہمارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کوئی دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے. اب یہ ان کا حق ہے، اپنی رائے جو بھی رکھیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. نہ ہم کوئی اس طرح کی، اگر پرامن تحریک رہتی ہے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی امن عامہ کے لحاظ سے، تو ہم تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن میں آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس چیز کو متنازع نہ بنایا جائے، اور جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ان پر تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں رہا پہلے. اب ان کی شخصیت کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ آئینی امینڈمنٹس کی ہیں
تو یہ پارلیمنٹ کا ایک اختیار ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں زیادہ سرگرم آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہوگی کہ میثاق جمہوریت، پھر ہمارا منشور، اس میں آئینی عدالتوں کا ذکر تھا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس سیاسی بصیرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور جس طرح وہ بارز میں بھی گئے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر لوگوں سے جی وہ تاریخ ہم پر آیا ہے قطع کلام، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ احتجاج سر آنکھوں پر، لیکن جو امن عامہ کو اگر خطرہ نہیں ہوگا تو دے ول بی الاؤڈ۔ تو عابد زبیری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بتائیے گا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں احتجاج کے نام پر؟ میرا سلام ان کو۔ جی پہنچ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آئین کی بالادستی ہم لوگ چاہ رہے ہیں۔ جو آپ وکلا ہیں اس بات میں متحد ہیں کہ جس طرح سے یہ آئینی ترمیم کی گئی اور آزاد عدلیہ پہ حملہ کیا گیا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ دیکھیں ہمارا وہ احتجاج تو ہمارا حق ہے، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم پرامن رہیں گے تو صحیح رہیں گے، ورنہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر اس میں آگے بڑھے تو پھر یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی بتا دیتے کیونکہ حکومت میں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، آپ تو وکیل ہیں نا، کہ جب کوئی قانون کو توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ، آپ کو پاس تو سارے قوانین موجود ہیں۔ کاش جو ہماری آئین توڑا گیا اس کے خلاف بھی شاہ صاحب کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کیا ہوگا۔ ہماری نظر میں یہ آئین ٹوٹا ہمارا، کیونکہ دیکھیں ہمارے آئین کے اندر 3 ستون ہیں اور یہ ہماری ججمنٹس ہیں کورٹ کی پرووائڈ، ان پہ لاگو نہیں ہوتی، لیکن ہماری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کتابوں میں سجی اچھی لگتی ہیں اب تو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتی جو آئین کو ریپیل کر دے اور ایبروگیٹ کر دے یا آلٹر کر دے بیسک سیلینٹ فیچرز کو، جو پروٹیکشن عدلیہ کی آزادی بیسک سیلینٹ فیچر ہے۔ یہی ہماری ججمنٹس ہیں، فل کورٹس کی ججمنٹس موجود ہیں کہ لیکن آپ دیکھیے تو طریقہ کار کیا انہوں نے، ایک خود ہی ابھی بات کی جمہوریت، ہمیشہ میثاق جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہی کی حکومت تھی شاہ صاحب کی کہ انہوں نے آئینی ترمیم کی 18ویں ترمیم، اس کے اندر ایک طریقہ کار مرتب کیا 18ویں اور 19ویں ترمیم۔ اب یہ کہنا کہ وہ جسٹس افتخار چودھری نے زبردستی کروائی تھی، دیکھیں میں میرے پاس اس کی جسٹیفیکیشن نہیں، تو کیوں کی تھی اگر وہ نہ زبردستی کرے، نہیں کرتے، لیکن اب 18ویں اور 19ویں ترمیم میں ایک طریقہ کار مرتب کیا گیا اور چیف جسٹس کے بعد سینئر، اور یہ بڑی پرانی مہم چل رہی تھی، ججمنٹ سے سپریم۔ تو آپ کیا کریں گے احتجاج میں؟ پتہ ہونا مجھے بتا دیں، احتجاج کیسا ہوگا؟ دھیما ہوگا، تیز ہوگا، احتجاج تو دیکھیے جو بکلا جب ملیں گے، دیکھیں جو ہوگا احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا، اور جیسے ہوگا یہ ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے، پرووائڈڈ یہاں تو آئینی حق بھی استعمال کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے پارلیمان کے اوپر، جو یہ پارلیمان میں اس میں سیریس آبجیکشن اور سیریس ایشوز ہیں کہ کیا یہ صحیح طریقے سے الیکٹ ہوئی ہے، کیا یہ مکمل تھی یا آئینی ترمیم کر سکتی تھی، اور کوئی ایسی ترمیم کر سکتی ہے جس میں آئین کو کر دے۔ خود پارلیمانی 12 لوگوں کی کمیٹی بنا لی اور کیلکولیٹ کیا، اپنی میجورٹی لے کے آپ نے 3 لوگوں میں ایک چیف جسٹس کو چن لیا۔ دیکھیے ہم کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہے، تینوں بہت محترم ہیں، تینوں بہت اچھے ہیں ججز اور بہت اعلیٰ ججز ہیں۔ چلیں اب وہ قانونی بحث ہے، میں سیاسی بحث پہ آنا چاہوں گا۔ آپ نے سوال پوچھا ناصر صاحب سے کہ اگر آپ حد کراس کریں گے تو ناصر صاحب کیا کریں گے؟ پہلے اس کا ذرا جواب دے دیں ناصر صاحب کہ کیا ہوگا۔ جی عابد زبیری صاحب ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، ہم تو آ کر ان کو ملت سماجت ہی کریں گے، اور کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی ڈنڈے بردار فورس یا یہاں آنسو گیس یا اس طرح کی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں بالکل پوری ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور کالے کوٹ والے جو ہیں ان کا بہت احترام ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا، اس کا تو جواب میں نے دے دیا، میں کچھ اور عرض کروں یا ابھی پھر بات پہ کریں، انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں، گو اہیڈ، بتائیے۔ جی میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بالکل تینوں شخصیات بالکل غیر متنازع اور قابل عزت و احترام ہے، لیکن جو پہلے ابھی آئین کی بات کی جاتی ہے 1973 کی، تو پہلے کیا طریقہ کار تھا؟ یہ تو بی بی شہید کے زمانے میں ایک دم سے اس میں رکاوٹ آئی کہ جی پرائم منسٹر کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ پہلے تو سب جو تھے وہ یہی پرائم منسٹر فیصلہ کیا کرتے تھے، بعد میں جو بھی پینل ہو یا کچھ بھی ہو، اور اس کے بعد یہ حقیقت ہے کہ جب 8ویں ترمیم کی گئی تو بالکل اس میں رکھا گیا تھا، وہ بھی جو ترامیم کا مسودہ ہے وہ آج بھی ہے ہمارے کچھ دوستوں کے پاس،
جس میں یہ سب چیزیں تھیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب کی طرف سے ہی یہ ایک تنبیہ قسم سے آئی کہ ادروائز میں سب کوئی جو بھی آئینی امینڈمنٹ ہوگی اس کو کر دیں گے. تو ناصر صاحب اگر وکلا نے اب اگر عابد صاحب کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن اگر آج وکلا کی دوسری بات میں عرض کروں، جی گو ہیڈ. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی سینیورٹی اور اس کا خیال رکھا جائے، یہ سینیورٹی کیسے بنتی ہے؟ بہت ادب و احترام سے، ہمارے لیے سب بہت قابل احترام ہے جتنے جسٹس صاحبان ہیں. عابد زبیری صاحب خود یہ ذرا تھوڑا مجھے بتائیں کہ ابھی حالیہ ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب جو تھے سندھ سے، وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور جب میں وہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھتا ہوں سپریم کورٹ کی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے ہی آن لائن ہوتی ہے، لائیو ہوتی ہے کبھی کبھی، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا وہ چیف جسٹس جو یہاں سے گیا ہے وہ جونیئر سائٹ پہ بیٹھتے ہیں. حالانکہ جو اس وقت منصور علی شاہ صاحب کے بعد اگر دیکھا جائے جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی یا جو بھی سلسلہ تھا، اس لحاظ سے تو وہ منصور شاہ صاحب کے بعد سب سے سینئر وہ ہیں، لیکن وہ مجھے سینئر نظر نہیں آتے. تو یہ جب کوئی جسٹس صاحب خود کسی کو پک اینڈ چوز کرے، کسی نمبر سے اوپر لے کے سپریم کورٹ میں لائے، تو اس وقت سینیورٹی نہیں ہوتی. حالیہ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، یہ جو ہمارے لیے قابل عزت و احترام چیف جسٹس صاحبہ ہیں، ان کو کون سے نمبر سے اوپر لایا گیا ہے؟ تو یہ جب اگر کوئی بات ہو تو اس پہ احتجاج کیا جاتا ہے، وہاں پہ تو کسی نے احتجاج نہیں کیا. بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ جسٹس صاحب جو ہیں یحییٰ صاحب، ان کا کنڈکٹ ہمیشہ بہتر رہا ہے. کبھی تو ابھی اس معاملے کو عابد صاحب سے ہونے دیں. عابد صاحب رسپونڈ کریں گے کوئکلی، میرے پاس ان کے لیے سوال بھی. عابد صاحب گو ہیڈ رسپونڈ. طلب بھائی میں شاہ صاحب دیکھیں میرے بہت محترم ہیں، بھائی ہیں میرے ان سے پرسنل تعلقات ہیں، اور ان کے صاحبزادے سے بہت ہی اچھے وکیل ہیں. تو میں وہ مذاقاً میں نے کہا تھا میں اگر کچھ ہوگا تو میں ان سے ہی مدد لوں گا انشاءاللہ. تو دوسری بات جو بات کہی ہے، ہم 6 لوگوں نے پاکستان بار میں چیلنج کیا ہوا ہے سر وہ اپوائنٹمنٹ آؤٹ آف ٹرن، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہمیشہ سینیورٹی پہ ووٹ دیتے تھے کہ سینئر جج کو اپوائنٹ ہونا چاہیے. لیکن جب خود باری آئی تو ایک جونیئر جج کو، تو ہم لوگوں کی 6 کی پٹیشن پینڈنگ ہے، اس پہ آبجیکشن لگایا ہوا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے. سر آپ چیک کر لیں، میں آپ کو بھیج دوں گا شاہ صاحب. تو یہ کہنا کہ چیلنج نہیں ہوا، وہ چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ میں، پٹیشن لگائی نہیں انہوں نے، وہ پینڈنگ ہے وہاں سپریم کورٹ پہ، اس میں آبجیکشنز لگائے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہے، ہم نے چیلنج کیا، ہم لوگ کھڑے ہوئے اس بات پہ سینیورٹی پرنسپل. اور دیکھیں ہم آپ کی جماعت کو بہت ہم نے اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ نے بہت ساری پاورز اور پریزیڈنٹ صاحب نے بہت اپنی خود کی پاور 58(2)B کی ختم کر کے دے دی. سر آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ وکلا آپ کے ساتھ تھے مطلب ان دا سینس کے اس بات پہ. لیکن سر آئین کی بات کہ آپ نے آزادی اس میں چارٹر اور ڈیموکریسی میں لکھا تھا. سر شاہ صاحب آپ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، آپ بہت ہم عزت کرتے ہیں آپ کی اور آپ کا لحاظ کرتے ہیں. سر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے 2 چیزیں اور بھی کہ سیکیور آپ گارنٹی. عابد صاحب اگر میں آپ سے پوچھ موقع تھا کلامی، کیونکہ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آئین میں وکلا کا یہ کردار جو آپ نے اسیوم کیا ہوا ہے کہ تحفظ آئین، یہ اس کا آئین میں کہاں پہ تذکرہ ہے؟ میں نے تو کافی پڑھا ہے اس کے اوپر، آپ کا کوئی ہے؟ آئین کا تحفظ جو ہے وکلا کا نہیں، ہمارا حق ہے. دیکھیں جو ہمارا مین حق ہے وہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں، کہ ہم آئین کے لیے دیکھیں. آپ آرٹیکل 5(2) دیکھ لیجئے گا، چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ پڑھیں آرٹیکل 5(2) کہ ہر سٹیزن پہ لاگو ہے کہ وہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ پڑھ لیں، یہ مجھ پہ لاگو ہوتا ہے. آرٹیکل 5 سب کلاس 2 آپ دیکھ لیجئے سر. لیکن آئین میں ترمیم کا حق جو ہے وہ ہر شہر بالکل پارلیمنٹ کے پاس ہے، بالکل. لیکن آئین کے تشریح یہ ہوئی بھی ہے اس کی کہ آئین کا حق ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 21ویں ترمیم ملٹری کورٹس کی چیلنج ہوئی تھی، میں نے چیلنج کی. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب جو ریٹائر ہو رہے ہیں، انہوں نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا 21ویں ترمیم کو، اور ان کا نوٹ پڑھ لیجیے. آپ پرامن احتجاج ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، آپ کو ترمیم پسند نہیں ہے، اور ہم چیلنج بھی کریں گے، لیگل چیلنج کریں گے اور کورٹ میں چیلنج کریں گے. اور بڑا دلچسپ ہوگا کہ آپ کا لیگل چیلنج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جائے گا، جس کو آپ مانتے نہیں ہیں. جائے گا تو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جائے گا، جہاں جگہ بینچ بھی تو ہوگی، جبکہ ہم سمجھتے ہیں پیریلل سسٹم بنا دیا انہوں نے. لیکن جائے گا جہاں بھی جائے گا، معلوم کریں گے، کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ناصر صاحب نے یہ ضمانت دے دی ہے کہ آپ بھلے احتجاج کریں اور اس کے اندر کوئی رخنہ نہیں ڈالیں گے، لیکن آپ بھی امن و امان کی صورتحال نہ کریٹ کرے گا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ناظرین.